बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जो मैंने कहा था वही हुआ कि आज कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर तो नहीं आएगी, लेकिन ये बात तय हो गई, आज के बाद लिख लें इसको, कि 190 मिलियन पाउंड के जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी सजा भुगत रहे हैं, वो जबरदस्त हो गया है। अब कम से कम उसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने चीफ जस्टिस जस्टिस डोगर साहब को, जी हाँ, दाएं बाएं झांकते हुए देखा, जिस तरीके से आज इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी तैयारी, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ हुआ था, 15 मिनट की मार थी, जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर भाग गया, ये बड़ी गैर मामूली चीज थी। और यहां का क्या हाल है, ये सारी तफसील तो मैं आपको बता रहा हूं। जो जो कराची के अंदर हो गया है, जो सिंध हाई कोर्ट में हो गया है, जो सिंध हाई कोर्ट के बेंच के साथ हो गया है, जो सिंध हाई कोर्ट के बेंच के सरबराह के जस्टिस के आगा के साथ हो गया है। और सर, मैं कह रहा हूं, काश ये है सिस्टम के अंदर से ना, सर नहीं चुप करा सकते आप। सिस्टम जबरदस्ती किसी को चुप नहीं करा सकता। ये नहीं, ये चीजें बन रही हैं, पनप रही हैं, हाँ, वो कहते हैं ना, जो सिस्टम साज हैं, या आप ये कहते हैं निज़ाम दीन जो लोग हैं भाई, अगर वो लोग अगर इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं तो मैं उस पर नहीं कुछ कह सकता। लेकिन ये जो हरकतें हैं ना सर, ये समझ नहीं आई, पूरा कुरान मचा सर, लिटरली कुरान बचा है सिंध हाई कोर्ट में। वो भी मैंने वहां पे जस्टिस जहांगीरी साहब थे, और जो जस्टिस जहांगीरी साहब ने भी बोल दिया आज, सर नहीं सुना किसी हाजिर सार जज का, इस तरीके से नहीं सुना। इधर फलिक जावेद साहब ने एक नया काम डाल दिया जी, आज पेश हुई हैं, उन्हें कस्बा बुखारी के ऊपर मैंने एफआईआर देनी है, क्योंकि उसने मेरी एआई वीडियो की है। इमरान खान साहब से सहाफ़ी ने गुफ्तगू की, उनके ट्विटर अकाउंट है, जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी आपके सामने रखता हूँ। अहम व्लॉग मिस ना करें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले सर मैं जरा सिंध हाई कोर्ट से शुरू करूं, फिर आपको मैं जरा आराम आराम से जरा ये तोशा खाना और फिर 190 मिलियन पाउंड केस, ये सब चीजें आपको बता दूं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री केस है, जिसपे उन्होंने कहा था कि भाई हायर एजुकेशन का जो मफाद है ना, वो बड़ा तकलीफ में आ गया, तो मुझे वो करना है जी। तो आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद पेश हुए जी, और ना सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पेश हुए, बल्कि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी सिंध हाई कोर्ट पेश हुई और उनके साथ पहुंची। और फिर समाअत का आगाज हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बार बार कहा, सर मैं इस मामले में फरीक हूँ, मैं अपने दलाल खुद देना चाहता हूँ, लेकिन सर उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी। अच्छा, जब बात नहीं मानी तो पता तो चला, अब जारी बात है आईनी बेंच की जो हालत मरकज में है, सुप्रीम कोर्ट में, वो मुझे और आपको पता चल गया है। जरूरत जहां थी वहीं आईनी बेंच, और वहां आईनी बेंच, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा मैटर करती है जी। उनके लोग, जारी बात है, अब सियासतदान आईनी बेंच जजेस वगैरह तैनात करते हैं ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कम से कम उनको देते हैं। लेकिन यहां चीज ऐसी हुई कि सिंध हाई कोर्ट में हंगामा मच गया। हंगामा ऐसे मचा, जिसे कहते हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वगैरह को भी देखना चाहिए कि यहां ये चीज होती है। वहां ये हुआ, वकला आईनी बेंच का रोस्टम छोड़ के चले गए, और फिर जज साहब के फैसला लिखवाने का इंतजार भी उन्होंने नहीं किया। वहां जस्टिस के आगा, जो आईनी बेंच के सदस्य थे, उनके खिलाफ नारे लगे कराची के रिपोर्टर थे, और कभी शायद ऐसे मनाजर नहीं देखे। तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा जस्टिस तारिक जहांगीरी केस, हमेशा याद रखा जाएगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा साहब के सामने वकरा ने नारे लगाए हैं, काली काली वर्दी, काला कोट, काली टाई, के आगा तेरी शामत आई, के आगा तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, ये वाले नारे लगे हैं सर, ये वाले नारे लगे हैं। और फिर जस्टिस जहांगीरी साहब रोस्टम पे आए थे, क्योंकि उनको सुना नहीं गया, सुनने नहीं दे रहे थे, बार बार खामोश कराया जा रहा था। और यूनिवर्सिटी के वकील साहब, हाजिर सर भी जज हैं। अब सुने तहसील तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उधर क्या कहा, जिसकी बिना पर ये वकला बिल्कुल भड़क गए, बिल्कुल भड़क गए। तारिक जहांगीरी साहब कहते हैं, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जज मुलजिम बनकर कटहरे में खड़ा हुआ हो, जिस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने अपने हलफ की पासदारी की है। जब उन्होंने ये बोला तो कमरा अदालत में तालियां गूंज गई कि यार ये कितना अपराइट किस्म का जज है, जो खुद अपने इल्जाम का दिफा करने के लिए मौजूद है। क्यों काजी फाइजिया साहब को इजाजत नहीं थी, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को क्यों नहीं हो सकती? काजी फाइज से अपने दलाइल नहीं देते थे, क्योंकि उस वक्त सिस्टम को वो सूट कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह और उसके नबी की कसम खा के कहता हूं कि मैंने हलफ की पासदारी की है, मैं कसम खा के कहता हूं मेरी डिग्री असली है, मैंने इम्तिहानात दिए हैं, मैं इस केस में मुतासरा फरीक हूं, मुझे बोलने दिया जाए। हां, मैं कोई टाउटी नहीं, किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं किए मैंने। अल्लाह अकबर, यही था ना उन 6 जजेस में शामिल, मुझे एग्जेक्टिव मदाखलत करती है, क्या देती है, क्या 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 जो कुछ भी है।
انہوں نے کہا میں کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پہ فیصلے میں نے نہیں کیے، مجھے فریق بنا کر میرا موقف سن لیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب نے کہا فریقین کے وکلاء نے عدالتی کارروائی پہ چھوڑیے سر، ان کو نہیں سننے کا موقع دیا گیا، فریق بننے کو نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا پہلے کیس میں ہمارے اعتراضات کا فیصلہ کریں۔ وکلاء نے کہا کہ جناب پہلی بات تو یہ آئینی بینچ آئینی چیزیں کرے نا، ججز کی ڈگری والا کیس کیوں سن رہا ہے؟ کہ آغا صاحب ججز کی ڈگری کا والا کیس بھی ہے تو آئینی معاملہ تو ہے ہی نہیں، یہ آپ کو سنو تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی پورا پلیس کر کے رکھا۔ یوں وکلا نے باقاعدہ پورے دلائل دیے، پھر تمام درخواست وکلا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر عدالت نے کہا وہی کیا، انہوں نے کہا تمام درخواست عدم پیروی پر انہوں نے خارج کر دی جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے تھی، کہ پہلے آپ نقطہ اعتراض یہ تھا کہ آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے اس کیس کو سننے کا، مگر کہ آغا صاحب کی جو عزت ہوئی میرا خیال ہے وہ بھی بہت اچھے سے دیکھا جائے گا، ہمیشہ بہت اچھے سے دیکھا جائے گا۔ اب آؤں ذرا میں عمران خان صاحب کے اس کیس جس سے متعلق میں نے کہا تھا کہ امید بہت سے لوگوں کو ہے، سلمان صفدر صاحب کو بھی تھی، امید تو مجھے بھی ہے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی انہوں نے ایک ٹائم لائن پوری سیٹ کی ہے، اس حساب سے سارا شیڈول کرنا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر جو ارشد جاوید سے جو اتنے عرصے سے اس کی تحقیق کر رہے ہیں نا نیب کے، بھاگ گئے سر، طبیعت خراب ہو گئی سر، وہ آج آئی نہیں تھی۔ عدم دستیابی کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا موتی کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ جج صاحب نے کہا 5 منٹ دیں، اور پھر 5 منٹ بعد پتہ چلا کہ 16 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا سر خدا کے لیے دے دیں، ہم عدالتوں کو بڑا احترام کرتے ہیں، سیکورٹی بھی اتنی سخت کی تھی، دروازے تک بند کی ہوئے۔ جج صاحب نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی بھیجتے، انہوں نے کہا ہمیں آنے میں پرابلم تھی، نیب کے وکلا کو بھی آنے میں پرابلم تھی۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں پلیز جلدی سے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی اسپیشل پروسیکیوٹر شدید بیمار ہو چکے ہیں، شدید بیمار ہو چکے ہیں، اور اسپیشل پروسیکیوٹر آج عدالت پیش نہیں ہوں گے۔ رافع مقصود جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے آگے بات بتائی۔ بہرحال سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ نیب ہمیشہ تاخیری حربوں سے کام لیتے کہ اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں۔ بہرحال یہ بتا چل گیا کہ جی بہت زیادہ بیمار ہے، ہر بار التوا مانگ رہے ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے التوا مانگا ہے۔ انہیں پھر سلمان صفدر صاحب نے کہا سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز مجھے آئندہ کی تاریخ دے دیں، جو میرے کلائنٹس ہیں یعنی عمران خان صاحب کی فیملی ہے عمران، انہوں نے کہا وہ مجھے جانے نہیں دیتے، مجھے پلیز، انہوں نے کہا پھر 5 منٹ کا وقت دیں۔ پھر 5 منٹ بعد یا تقریباً 10-15 منٹ بعد پوچھ لیا ہوگا کہ بھائی آگے کا کیا سیٹنگ ہے، کیا چیزیں، مجھے جو کچھ بھی ہوگا کیا معاملات ہے، توشہ خانہ ادھر کیسے چل رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا میں نے یہ کرنا ہے، جی ایس کیو عملہ کیس کیسا چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا 16 اکتوبر عمران خان صاحب کا کیس انہوں نے سننا ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا سر کیس مشکل سے فکس ہوتا ہے، مشکل سے ہمیں تاریخ ملتی ہے، ساری رات یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، صبح ان کی طبیعت بگڑ گئی، ہم پوری رات والیومز پڑھتے رہے، مگر یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان صاحب جو یہ 26 آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے جی، انہوں نے مل کر پھر خوب مشورہ کیا، اور پھر 16 تاریخ انہوں نے بہرحال دے دی ہے۔ اچھا جی، یہاں تو یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایک اور کام بھی اٹیچ ہے نا، میں نے بولا ٹائم لائن کتنی مزے تھے، وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میرے اور آپ کے سامنے آ گیا نا جی۔ ادھر توشہ خانہ 2 کیس، اس میں سزا معطلی کے حوالے سے، توشہ خانہ 2 کیس میں یہ جو ٹرائل چل رہا ہے اس وقت جیل کے اندر، اس کی معطلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی گئی۔ تو عمران خان صاحب اور بریت کے حوالے سے کہ کیس بنتا ہی نہیں ہے بریت کیا جائے، تو عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواست ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخرکار 7 اکتوبر کو لگا دی ہے۔ اب کیا ہوگا 7 اکتوبر تک توشہ خانہ کا جو ٹرائل اس وقت جیل کے اندر ہو رہا ہے اس میں فیصلہ دے دیا جائے گا، تو جب وہ ادھر فیصلہ دے دیا تو یہ جو بریت کی درخواست ہے یہ ویسے ہی غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو ساری ٹائم لائن ایسے فکس کر کے رکھا ہوا ہے کہ اب یہ مجھے کم از کم پتہ چل گیا کہ توشہ خانہ 2 کیس کا جو فیصلہ ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دوں، ٹائم لائن ایسی ہے نا سر، وہ 7 اکتوبر سے پہلے پہلے آنا ہے، اور جیسی 7 اکتوبر آئے گی جناب علی تو یہ جو جج صاحب ہیں نا یہ کہیں گے، جسٹس انعام امین منہاج صاحب، انہوں نے کہا سر اب تو سزا ہو گئی ہے تو یہ بریت والی بات ہی نہیں چلتی، اب آپ اس والے درخواست دیں کہ جی ہم نے اس کو ضمانت کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ جی ہاں، تو پوری ٹائم لائن فکس ہو، ٹائم لائن آگے بھی فکس ہے، ٹائم لائن آگے بھی فکس ہے، کیونکہ لیبا خان صاحب نے کیا دیا تھا، انہوں نے کہا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، آج انصاف کی کوئی امید تو میں تھی بھی نہیں۔ 7 اکتوبر کے لیے توشہ خانہ 2 بریت اس لیے لگائی گئی کہ کوئی 7 سے پہلے اڈیالہ جیل ٹرائل میں سزا کا پلان ہے، وہی میری بات میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب جس سوال پوچھا گیا سماعت کے دوران توشہ خانہ کی، آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق پورا پاکستان بڑا پریشان ہے، ایک عدد وکیل صاحب بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم جلد بند کر دیں گے۔ انہیں کہ بتائیں جو آپ پیغامات دیتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے وہ کیا ہے؟ تو صحافی نے سوال کیا نا کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ تو
آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے، آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جواب دیا صحافی کو، میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، میں جو پیغام بھیجتا ہوں وہی پیغام میرے اکاؤنٹ سے جاری کیا جاتا ہے، میں کوئی عاصم منیر کا غلام نہیں ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں، میرا جو دل کرے گا میں وہ بولوں گا. اب میرا یہ پیغام چلا دینا، ہمت ہے چلا سکو گے میرا پیغام؟ لے جی، یہ صحافی کو نے بولا. تو خان صاحب اس پیرائے کے اوپر چیزوں کو لے کے سمجھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آج فلک ناز صاحبہ کو بالآخر عدالت میں پیش کر دیا گیا جی. اس سے پہلے 1 گھنٹے کا بقر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی دیا تھا کہ ان کو پیش کیا جائے، اور بہرحال ان کو پیش کیا گیا جی اسلام آباد سیشن کورٹ نے پیش کیا. تو وہ فلک جاوید صاحبہ کو ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا، علی اشفاق صاحب نے، انہوں نے کہا بھائی 1 سال ہو گیا اس پہ مقدمے کا ثبوت کوئی ہے نہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال آتے ہوئے فلک جاوید صاحبہ نے کہا سنا ہے ازما بخاری نے میری اے آئی کوئی ویڈیو بنائی ہے، میں اس کے اوپر ایف آئی آر کروں گی، یہ میں جو بتا دوں. میں کہا سب جھوٹے، مجھ پر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. فلک جاوید صاحبہ کو پروڈیوس کر دیا گیا ہے. اب عالمی منظر نامے سے ریلیٹ میں نے کرنی ہے خبر، کیونکہ میں آپ کے ساتھ اس پہ مسلسل آگاہ رکھتا ہوں. سر سب سے پہلے ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے، ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے جو دفاعی معاہدہ اس کا خیر مقدم کیا ہے. ایرانی صدر نے یونائٹڈ نیشن میں اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے کی کبھی ہم نے کوشش نہ کی ہے، نہ ہم ایٹم بم بنائیں گے. دنیا نے پچھلے 2 برسوں میں غزہ میں نسل کشی اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بار بار خلاف ورزی دیکھی. ایرانی قوم بار بار یہ ثابت کر چکی وہ جارحین کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی. انہیں اقوام متحدہ میں خطاب کرنے بنا. اور رہی بات پاکستان اور اس کا، انہوں نے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے، ابھی بات اس سے آگے آنی چاہیے. پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ خطے میں ایک مفصل سیکیورٹی کے نظام کی ابتدا ہے. تو سر اگر کسی کو کوئی ریزرویشن ہے کہ بھائی یہ اتحاد ادھر استعمال ہوگا یا ادھر کے لوائے استعمال ہوگا، نو، ایران نے اس کو خوش آمدید کہا ہے. یہ چیز ہے جی. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، آپ کو پتا پرسوں ایک اجلاس تھا، اس اجلاس میں 6 ارب ممالک تھے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم صاحب بھی تھے. انہوں نے پہلا امریکی منصوبہ پیش کیا غزہ میں جنگ بندی کا. تھوڑا تھوڑا کنونسنگ لگ رہا ہے، اگر آپ دیکھیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. منصوبے میں یرغمالیوں کی رہائی، یعنی جو اسرائیلی ہیں ان کے جنگ بندی تب ہو سکتی ہے. منصوبے میں جو اسرائیلی جو یرغمالی ہیں 20 کے 22 ان کی رہائی، مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کا بدتدریج انخلا، حماس کے بغیر غزہ کے بعد از جنگ انتظامیہ، یعنی غزہ کی انتظامیہ حماس نہیں ہوگی اس میں، عرب سلامتی فورسز یعنی عرب کی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی، اور تعمیر نو کے لیے عرب ممالک کی فنڈنگ شامل ہے. عرب ممالک کی تعمیر نو کریں گے دوبارہ غزہ کی. عرب رہنماؤں نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے، لیکن شرائط رکھیں کہ کوئی اسرائیلی الحاق نہیں ہوگا، نہ ہی اسرائیل کوئی نئی بستیاں قائم کرے گا، مسجد اقصیٰ کی حیثیت محفوظ رہے گی، مزید انسانی امداد فراہم کی جائے گی. اب ایک تفصیلی منصوبہ تیار کیا جائے. پیر کو یعنی سوموار کو نت یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو شیئر کرنا ہے. تو میں نے کہا میں یہ آپ کو بھی اپڈیٹ کر دوں کہ عالمی منظر نامے پر یہ اہم پیش رفت ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.